عمل اور ہے، ان 10 دنوں میں ہر آدمی منڈی جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے جانور کی خرید و فروخت کے لیے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ وہاں پر 2-3 کام سر انجام دیے جائیں، اور منڈی جانے والے، بازار میں جانے والے ہر آدمی کی، دنیا میں جو بھی منڈی جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا دنیاوی نقصان نہ ہو، میرا دنیاوی نقصان نہ ہو۔ اور جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے میرے دین کا بھی نقصان نہ ہو، دنیا کا بھی نقصان نہ ہو، دین کا بھی نقصان نہ ہو، دنیا کا بھی نقصان نہ ہو۔ دونوں نقصانات سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مبارک دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے، ان دعاؤں سے انشاءاللہ نیکیوں کے پہاڑوں کی طرح انبار آپ کو نظر آئیں گے میدان حشر میں، درجات بلند ہوں گے، اور دین کا بھی نقصان نہیں ہوگا، دنیا کا بھی نقصان نہیں ہوگا، خسارے کا سودا نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل السوق فقال، جو آدمی بازار میں گیا اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مختصر سی دعا ہے، تو اس کو ملے گا کیا؟ کتب اللہ لہ الف حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ومحا عنہ الف سیئۃ، اور اس کے نامہ اعمال میں سے 10 لاکھ برائیاں مٹائی جائیں گی، معاف کی جائیں گی۔ ورفع لہ الف درجۃ، اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند ہوں گے، 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ دعا کتنی ہے؟ 10 سیکنڈ میں پوری ہو جائے گی، میں پڑھتا ہوں، آپ ٹائم دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ایک روایت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھ لیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے مختصر جملے پر نیکیوں کے انبار ایک دم کیسے، اتنے زیادہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ بازار میں غفلت کا ماحول ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر 100 دفعہ پڑھنا آسان ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، بازار میں 1 دفعہ پڑھنا مشکل ہے۔ یہاں 100 دفعہ پڑھنا آسان ہے، وہاں 1 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے۔ جہاں غفلت کا ماحول ہوتا ہے وہاں اللہ قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ لوگ غفلت میں بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ دوسرا، ایک صحابی تھے، وہ کچھ عقل میں ان کی، وہ زیادہ سودا اچھا کرنا نہیں جانتے تھے، زیادہ دنیا کی ان کو معلومات نہیں تھی، سودا کرتے تھے، اکثر نقصان اٹھاتے تھے۔ تو ان کے گھر والوں نے ان کو روکا کہ آپ سودا نہ کیا کریں، کچھ نہ بیچا کریں نہ خریدا کریں، بیچتے تو کوڑیوں کے مول بیچتے، اور خریدتے تو سستی چیز مہنگی خرید لیتے، بیچنے میں بھی نقصان، خریدنے میں بھی نقصان۔ گھر والوں نے روکا، وہ نہ روکے، تو ان کے گھر والے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ ہر دفعہ نقصان اٹھاتے ہیں، احجر علیہ، یا رسول اللہ آپ ان پر پابندی عائد کر دیں کہ آج کے بعد یہ کوئی سودا نہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، انی اخدع فی البیع، انی اخدع فی البیع، یا رسول اللہ مجھے معاملات میں اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا تم چھوڑ دو، مشورتاً فرمایا، حکماً نہیں فرمایا، حکماً نہیں فرمایا۔ حکماً فرماتے تو صحابہ تو جان دے دیتے تھے، اس حکم کو قبول کرتے تھے۔ مشورتاً فرمایا، مشورے میں آدمی آزاد ہے، لے یا نہ لے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی لا اصبر عن البیع،
اے اللہ کے رسول میں سودے سے روک نہیں سکتا، میں یہ کام چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، مجھے سودا کرنا ہی پڑ جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہوں مارکیٹ جاتا ہوں، کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو سستی چیز مہنگی لے لیتا ہوں، اور کبھی کوئی میری چیز کی قیمت لگاتا ہے تو میں رک نہیں سکتا، میرا دل چاہتا ہے بیچ دوں تو میں بیچ دیتا ہوں، مہنگی چیز کوڑیوں کے مول بیچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم رک نہیں سکتے اور سودا بھی کرتے ہو اور اس میں نقصان بھی اٹھاتے ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے نقصان سے بچنے کا کہ جب تم سودا کیا کرو تو سودا کرتے وقت یوں کہا کرو لا خلابہ۔ کتنا چھوٹا جملہ ہے، لا خلابہ، اس کے لفظی معنی ہے کہ بھائی مجھ سے خیانت نہ کرنا، مجھے دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، یہ جملہ ہے، یہ کہہ دیا کرو، انشاءاللہ تمہیں دھوکہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن ان کو منڈی میں دیکھا، سودا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا خلابہ لا خیانہ، لا خلابہ لا خیانہ، سودا کرتے تھے پھر دھوکہ نہیں ہوتا تھا، ان کو نقصان نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جملہ جب بھی سودا کریں تو یہ جملہ ضرور کہیں، لا خلابہ لا خیانہ، پھر اس کی برکتیں دیکھیں، نقصان سے بچیں گے، خسارے سے بچیں گے، دھوکے سے بچیں گے، اور سودا انشاءاللہ مفید ہوگا، آپ کو فائدہ دے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ ایک یہ، اور دوسرا عمل، حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ میں نے شروع میں بتایا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں، بازاروں کا رخ کرتے ہیں، منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، اور جو صاحب ایمان مارکیٹ میں جاتا ہے اس کی کوشش دو باتیں ہوتی ہیں، ایک نہیں دو، کہ میرے دین کا بھی نقصان نہ ہو، میری دنیا کا بھی نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ بازار تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ شروع والی۔ اب مزید، اللہم انی اسألوک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا۔ یا اللہ اس بازار میں آپ نے جو خیر رکھی ہے میں سوال کرتا ہوں وہ خیر مجھے عطا فرما۔ بازار میں لوگ جتنی چیزیں منڈی میں لے کر آئے ہیں ان میں جہاں جہاں جو خیر ہے میں سوال کرتا ہوں وہ بھی مجھے عطا فرما، اور اس بازار میں جو شر ہے، جو نقصانات ہیں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس سے بچا۔ اور اس بازار میں جو لوگ چیزیں لے کر آئے ہیں، سامان بیچنے یا فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں، یا اور ان میں جو شر ہے، جو نقصان ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا اور اس شر سے، نقصان سے مجھے بچانا۔ اور یا اللہ مزید اگلا جملہ، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بازار میں کوئی جھوٹی قسم نہ کھاؤں جس سے میرے دین پر آنچ آئے، دین کا نقصان ہو، اور کوئی گھاٹے کا سودا بھی نہ کروں جس سے میرا دنیا کا نقصان ہو۔ دیکھو کیسی جامع دعا ہے، کوئی ایسی دعا سکھلا سکتا ہے سوائے پیغمبر کے؟ سوائے پیغمبر کے یہ مبارک دعائیں ہیں، یہ یاد کر لو۔ ہر آدمی کو بازار جانا پڑتا ہے، ہر آدمی کو بازار جانا پڑتا ہے۔ اگر ان تین دعاؤں پر عمل کیا، انشاءاللہ جیسے مسجد میں بیٹھنے سے ہر لمحہ درجات بلند ہو رہے ہیں، وہاں بازار میں جانے سے بھی انشاءاللہ درجات بلند ہوں گے، نقصانات سے ہم بچیں گے۔ تین دعائیں، ایک لا خلابہ، جب سودا کرنے لگے لا خلابہ، انشاءاللہ اللہ خسارے سے بچائے گا، اور ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی،
10 لاکھ گناہ نامہ اعمال سے مٹائے جائیں گے، 10 لاکھ درجات بلند کیے جائیں گے. اور مزید اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها. اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها صفقة خاسرہ. یہ مبارک دعائیں ہیں. انشاءاللہ آپ ہر طرح کے خسارے سے بچیں گے، ہر سودا آپ کا کامیاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.